السلام علیکم دوستو وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڈریے کی صورت میں دشت کے چاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کی امراء کی نوکری و چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا۔ اور دوستو کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ دوستو مشہور امریکی مورخ ہیئر لیڈیم اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا تو کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنئی کے بھیس میں وہ اکیلا و تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا چل پھر کر جاسوسی کرتا رہا۔ چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جاسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور ایک قاصد بھیج کر ہلاکو خان کو کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ دوستو ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر حیران رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقے میں داخل ہوا تھا، تو ان پر سلطان کی ہمت و شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جری و جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوبمیٹ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقے میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کی عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا روپ بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہمیند کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا، الملک الزہر علی جا، مجھے مصر کے سلطان نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ انطاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہمیند پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ دوستو ایسے ناقابل یقین معار کے سر انجام دینے اور عین الجالوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی دہشت کا سکہ جمانے والے
منگولوں کو سر بازار گھما کر ذلت و رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے دلوں سے منگولوں کے خوف و دہشت کا غلبہ زائل کرنے والی اس نادر و نایاب اور جاہ و جلال سے مزین ہستی کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کی فتوحات اور مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اپنی دہشت کا سکہ جما کر حکومت کرنے والے ہلاکو خان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اور دوستو پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بیبرس اپنے قول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا۔ دوستو تاتاریوں پر خدائی قہر بن کر نازل ہونے والا مصر کا مملوک حکمران رکن الدین بیبرس، جس نے منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر ان کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ دوستو یہ بیبرس 1223 میں دشت کیچاک میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام محمود تھا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت کا ایک معزز عہدیدار تھا جو بعد ازاں گردش زمانے کا شکار ہو گیا۔ وہ دلی کے سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا۔ اس کے لڑکپن میں ہی جب دشت کیچاک تاتاری جلگار کا نشانہ بنا تو وہ بے شمار بچوں اور جوانوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو بردہ فروشوں کی منڈیوں میں فروخت کر دیا۔ کم سن محمود بھی اسی ہنگامہ دار و گیر اور تاتاری یورش میں غلام بنا کر دمشق کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ وہ گورے رنگ، لمبے قد اور نیلی آنکھوں والا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس کی ایک آنکھ بچپن میں خراب ہو گئی تھی اور اس میں کچھ سکم تھا، تاہم اس سے اس کی خوبصورتی اور وجاہت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اسی طرح مختلف ہاتھوں سے فروخت ہوتا ہوا دمشق میں ایک فاطمہ نامی خاتون کے ہاں پہنچا۔ اتفاق سے اس خاتون کا ایک بیٹا جو فوت ہو چکا تھا، اس کا نام بیبرس تھا اور بیبرس کی شکل محمود سے بہت ملتی تھی، اس لیے خاتون نے محمود کو بیبرس کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور پھر وہ تاریخ میں اسی نام سے مشہور ہوا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان ملک الصالح کے دربار میں نہایت ممتاز مقام رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی بہن سے ملنے دمشق آیا۔ اس نے بیبرس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے تو اس کو فاطمہ سے مانگ لیا اور اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے گیا۔ اس نے بیبرس کو ملک الصالح کی نظر کر دیا اور یوں ملک الصالح نے اس کا ڈیل ڈول اور عادات و خصائل دیکھ کر اسے اپنے ذاتی حفاظتی دستے میں شامل کر لیا۔ بیبرس نے ملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لی اور پھر وہ حسب دستور مملوک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت اور ذہانت و وجاہت کی بدولت وہ بہت جلد فوج کے ایک دستے کا افسر بن گیا، تاہم اس نے ابھی تک کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے دوران 1250 عیسوی کے لگ بھگ منصورہ کا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ اس معرکے میں رکن الدین بیبرس نے حیرت انگیز عسکری صلاحیت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دفعتاً شہرت اور ناموری کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور لڑائیوں میں بھی حصہ لیا اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ یوں چند سال کے اندر اندر نہ صرف فوج بلکہ ملکی سیاست میں بھی اس کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کی صلیبیوں سے معرکہ آرائیاں جاری تھیں تو دوسری جانب منگول تاتاری اسلامی دنیا پر عذاب بن کر نازل ہو چکے تھے۔ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ 1556 میں وہ ایران میں داخل ہوئے۔ یہاں تباہی مچانے کے بعد انہوں نے اسلامی دنیا کے سیاسی مرکز بغداد کا رخ کیا۔ 1258 میں اسے بھی تاراج کر کے مسلمان خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ تاتاریوں نے یہاں ظلم کی انتہا کر دی، بے دریغ قتل عام کیا، یہاں تک انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے گئے۔ اب منگولوں کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔ بغداد کے بعد انہوں نے حلب اور شام کی طرف پیش قدمی کی۔ 13 جنوری 1260 کو انہوں نے حلب کا محاصرہ کیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد انہوں نے شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ شام پر قبضہ جمانے کے بعد منگولوں کا اگلا ٹارگٹ مصر تھا۔ چنانچہ منگول سپہ سالار ہلاکو خان نے چند سفیروں کو سلطان مصر الملک المظفر سیف الدین کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ دوستو معرکہ عین جالوت کا ہیرو اور اسلامی دنیا کے اس عظیم مجاہد کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو یہ کہہ کر لگا کر کہتا کہ وقت آنے دو،
ان تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی حاضر ہوئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر دیے اور قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی معرکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ معرکہ عین جالوت کی تاریخ میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔